محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 2 سالوں سے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا زیر بحث لایا گیا ہے، المحند المفند کا، جس کو اٹھایا انجینئر علی مرزا صاحب نے، اور اس کو لے کر بڑا ایک طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی ہے انہوں نے۔ خاص طور پر جو ہے علماء دیوبند کے خلاف جو ہے اطعان و تشن، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی بہت انہوں نے اس مسئلے کے اوپر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو میں نے سوچا کہ حالانکہ میں نے یہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے نا بڑے مدلل دلائل کے ساتھ ایک تحقیق 2 سال پہلے ہی میں نے اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ آج کل پڑھنے کا رجحان نہیں ہے لوگوں کو، لہذا لوگ جو ہے پڑھنے کی طرف کم آتے ہیں اور ویڈیو دیکھ کر جو ہے وہ زیادہ انسپائرڈ ہو جاتے ہیں۔ تو علی مرزا صاحب کی تقریروں سے اور علی مرزا صاحب کی جو باطل استدلال ہیں اور لفاظیاں ہیں ان سے بڑا جو ہے نا مرغوب ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو پورا جو ہے نا ریکارڈ کروایا جائے اور مدلل طور پر، کیونکہ دلائل کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر بات ہو۔ تو یہ المحند المفند کا ایک مسئلہ ہے کہ علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مس مٹی ہے وہ عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہے، یعنی اللہ کا عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہے۔ تو میرے بھائی یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے بقول انجینئر صاحب کے، کہ وہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ تو عقیدہ بھی اگر مان لے نا بالکل صحیح عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقیدہ اس کی دلیل حدیث میں بھی ملتی ہے، جیسے کہ جو ہے نا انجینئر صاحب کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے مانگتے ہیں دلیل حدیث مبارکہ سے، حدیث مبارکہ سے۔ تو حدیث مبارکہ سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، تابعین میں اقوال بھی اس کے ملتے ہیں اس مسئلے کے اوپر ساتھ میں، اور ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین کا اس کے اوپر اجماع بھی ہے۔ صرف ایسے ہی نہیں المحند المفند میں علماء دیوبند نے یہ گھڑ لیا عقیدہ، جیسے کہ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، یہ گڑھا ہوا نہیں عقیدہ ہے، یہ باقاعدہ اس کے اوپر اجماع بھی ہے اور دلائل بھی ہیں احادیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے۔ تو میں کیونکہ انجینئر صاحب یہ تو بات مان چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے افضل البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو خود بھی مانتے ہیں، انہوں نے قبول لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات ہوتی تو ہم اس کو مانتے کہ عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل، لہذا اب جو ہے مسئلہ مٹی کا ہے کہ مٹی کہاں سے افضل ہو گئی؟ یہ جو انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں یہ مٹی کہاں سے افضل ہو گئی؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مٹی کہاں سے افضل ہوگی؟ تو بھائی مٹی اس طرح سے افضل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مستدرک للحاکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب الجنائز میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جہاں ایک میت رکھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یہ ایک فلانا حبشی کی قبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بار فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی زمین اور آسمان سے اس کو، یعنی اس مرنے والے کو، اسی مٹی کی طرف بھیج دیا گیا ہے جس سے اسے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو واضح ہو گئی بات کہ انسان مرنے کے بعد اسی مٹی میں واپس دفن کر دیا جاتا ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اسی مٹی میں واپس بھیج دیا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کی بات تو حجت ہو گئی۔ ساتھ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو ہے غلام تھے، انہوں نے فرمایا دفن کیا جاتا ہے ہر انسان اسی مٹی میں جس سے اسے پیدا کیا گیا۔ کیا؟ جس سے اسے پیدا کیا گیا، یعنی انسان اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پیدا کیا گیا۔ پورے روئے ارض کی مٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس جگہ کی مٹی کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ اس مرنے والے کو دفن کیا گیا، یعنی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے کہ جس میں اسے واپس دفن کیا گیا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اسی مٹی میں جا کے مس نہیں ہوئی جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا؟ یہ تو بات سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو گئی اس حدیث مبارکہ سے۔ اب اس کے اوپر میں یہ ہمارا فہم نہیں ہے، یہ کسی حنفی نے نہیں کہا، یہ کسی دیوبندی کی بات نہیں ہے۔ ان دونوں روایات کے اوپر میں محدثین سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ محدثین نے ان روایات سے کیا اخذ کیا۔
کیا ہماری جو بات ہے وہی اخذ کیا محدثین نے یا انجینئر صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ اخذ کیا؟ آئے دیکھتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفا 852 ہجری. ٹھیک ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینہ مکہ سے افضل ہے، اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مدینہ کی مٹی سے ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، لہذا وہ مٹی بھی افضل ہوئی. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ شارح بخاری. ٹھیک ہے، تو یہاں تو بات سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا جو معنی بیان کیا ہے وہ وہی معنی بیان کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مدینے کی مٹی سے ہوئی، لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں تو پھر وہ مٹی بھی تو افضل ہوئی نا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا. ٹھیک ہے، اب تو یہ تو بات ہو گئی احادیث مبارکہ سے. احادیث مبارکہ سے آپ کو اس بات کی دلیل مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ وہ انسان جب مرتا ہے تو اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے جس سے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مٹی میں جا کر مس ہو گئے، ان کا جسم مبارک اسی مٹی سے جا کر مس ہو گیا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ افضل تو ان کو تخلیق جس مٹی سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بھی تو افضل ہوئی نا. اس کی دلیل حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی دے دی، اور اکرمہ ابن عباس کے جو ہے نا غلام اکرمہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید فرما دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دیگر محدثین اور مفسرین اور ائمہ کرام نے اس کے اوپر کیا بیان کیا ہے. یہ میں آپ کو 1400 سال جو اسلامی تاریخ کی جو 1400 سال گزرے، 14 نہیں تو 1300 سال آپ لے لیں، 1300 سالوں میں جو محدثین مفسرین مجتہدین ائمہ دین گزرے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا بیان کیا. ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو الزام حنفیوں کے اوپر یا دیوبندیوں کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، آئے دیکھتے ہیں یہ کس کا عقیدہ ہے. یہ صرف دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو دیوبندیوں کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی جو ہے مد مقابل کون ہے؟ انجینئر صاحب کے دیوبندی، لہذا دیوبندیوں کو بدنام کریں گے تو ان کی دکان چلے گی. تو دیوبندیوں کو کس طرح سے بدنام کیا جائے گا؟ یہ دکھا کے عوام الناس کو کہ دیکھو یہ تو صرف دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اور کیسا باطل عقیدہ ہے. لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے نا، تو یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اور اس پر اجماع بھی نقل ہے، اجماع. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں. میرے پاس میری ویب سائٹ نعمان اقبال -الحنفی.blogspot.com پر یہ میری پوری تحقیق میں نے جو ہے نا اس پہ اپلوڈ کی بھی ہے، اور یہ آج نہیں، میں نے 2018 میں اس کو اپلوڈ کیا تھا. اگر آپ کو کسی بھائی کو جو میں دلائل پیش کر رہا ہوں اس کا عربی متن چاہیے، اردو متن چاہیے، یا اس کا مکمل حوالہ چاہیے، یا آپ کو کتاب کا اصل کتاب کا اسکرین شاٹ چاہیے، آپ کو میری ویب سائٹ پر مل جائے گا. وہاں سے آپ اس کو اچھی طرح پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کے دلائل بھی ہے نا وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو بات یہ نعمان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں یہ واقعی صحیح بھی ہے، اس کی دلیل کہیں ملتی بھی ہے، یا ایسی ہواؤں میں انہوں نے بات کر لی ہے. جیسے انجینئر علی مرزا صاحب ہواؤں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، دلیل تو ان کے پاس صرف عقلی ہوتی ہے، لفاظیاں ہوتی ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا بیان کرتے جاتے ہیں لوگوں کو. اور عام عوام جو کہ جن کو نہ بیچاروں کو نہ قرآن و حدیث کا علم نہ صحیح اور غلط کا پتہ، وہ بیچارے عام عوام جو ہیں وہ لفاظیوں کی بنیادوں پر ان کو وہ کہتے ہیں کہ واہ 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 کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اب آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں ون بائی ون، اور یہ ائمہ مجتہدین نہ ابھی جو شروع میں پیش کروں گا ان میں سے کوئی حنفی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نہ ہی دیوبندی. حنفی نہیں ہے تو دیوبندی کہاں سے ہو جائیں گے؟ اب میں آپ کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ سے. ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ المتوفا 179 179 ہجری. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مدینے کو مکہ پر افضلیت کا قائل ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں کسی ایسی جگہ کو نہیں جانتا جہاں کسی معروف نبی کی قبر ہو. ٹھیک ہے، کیا ہو؟ قبر ہو. یہ قبر کو لے کر ہی جو ہے نا انجینئر صاحب نے بڑا وابیلا مچایا کہ قبر قبر قبر، دیوبندیوں کو قبر پرست بنا دیا اس چکر میں. تو امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ہم نہیں فرما رہے.
ٹھیک ہے، کہ جہاں کسی معروف نبی کی قبر ہو سوائے مدینے کے، لیکن مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں معروف نبی کی قبر ہے، تو یہ وجہ ہے مدینے کے مکہ پر افضل ہونے کی. کیا یعنی نبی یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ کیوں مدینہ افضل ہے؟ اس وجہ مکہ سے افضل ہے، اس وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک معروف نبی کی قبر ہے. یہ نہیں کہا کہ معروف نبی ہیں، صرف قبر کی بات کی انہوں نے. ٹھیک ہے. دوسری دلیل، یہ تو امام مالک رحمہ اللہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے بعد امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، المتوفا 463 ہجری. ٹھیک ہے، یہ مالکی ہیں، حنفی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، یہ مالکی ہیں. ٹھیک ہے، اور فقہ مالکی میں بڑا ہی اونچا مقام ہے ان کا. یہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں تمام جگہوں سے افضل کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. البتہ ان تمام جگہوں میں سب سے افضل وہ مٹی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ مالکی. امام مالک رحمہ اللہ کے فالوورز میں سے 463 ہجری کے عالم ہیں. یہ اس 15ویں صدی ہجری کے عالم نہیں ہے، نہ دیوبندی نہ حنفی، مالکی ہیں. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس مٹی عرش کعبہ اور کرسی سے افضل ہے. میرے بھائی لگاؤ ان پہ بھی فتویٰ، جو آپ باتیں حناف کے بارے میں یا علماء دیوبند کے بارے میں کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی کریں نہ کریں، ہم بھی دیکھیں. یہ امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں امام عقیل حنبلی رحمہ اللہ، جن کو ابو الوفا سے جو نا یاد کیا جاتا ہے، مشہور ان کا نام ابو الوفا. لکھتے ہیں کہ مجرد حجرہ مبارک سے کعبہ شریف افضل ہے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرد حجرہ ہے، صرف حجرے کی بات ہوگی تو کعبہ شریف اس سے افضل ہے، صرف حجرے سے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس میں ہے، تو اللہ کی قسم نہ اب کعبہ افضل ہوا، نہ عرش، نہ ہی اس کو اٹھانے والے فرشتے، نہ ہی جنت اس سے افضل ہو سکتی ہے. اور اگر ساری مخلوق کو حجرہ شریف کے ساتھ تولا جائے تو بھی اس کا وزن زیادہ ہوگا. کس کا؟ حجرے کا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی حنفی نہیں ہے، کوئی دیوبندی نہیں ہے، یہ حنبلی ہے. یہ حنبلی جو ہے نا عالم ہے، اور وہ بھی آج کے نہیں، 15ویں صدی ہجری کے نہیں، 14ویں صدی ہجری کے نہیں، یہ ہے 5ویں صدی ہجری کے. قاضی غیاث المالکی رحمہ اللہ، المتوفا 544 ہجری، اس پر فرماتے ہیں کہ اور اس کے خلاف کوئی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تمام زمین سے افضل ہے. اس پر علامہ خفاجی رحمہ اللہ المتوفا 1069 ہجری نے تعلیق لکھی ہے، اور لکھتے ہیں کہ بلکہ آپ کی قبر مبارک کی جگہ یا مٹی آسمان، عرش، کعبہ سے بھی افضل ہے. اور اس کی مثال امام سبکی رحمہ اللہ المتوفا 756 ہجری بھی نقل کرتے ہیں. یہی بات امام سبکی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس ائمہ کرام کے جو حوالے پڑھ رہا ہوں، اس میں میں جو کتاب کا ریفرنس نہیں دے رہا، کیونکہ میں اگر کتاب کا بھی ریفرنس دینا شروع کر دوں گا تو پھر بات گفتگو میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، کیونکہ دلائل کچھ زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے میں ریفرنس نہیں دے رہا. میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو جو ہے نا آپ کی اسکرین پر چل رہا ہوگا اصل کتاب کا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ترجمہ کروانا ہو تو انجینئر صاحب سے ترجمہ بھی کروا لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم امام نووی رحمہ اللہ. یہ امام شافعی کے فالوورز میں سے ہیں، یہ کوئی حنفی یا دیوبندی نہیں ہے، اور وہ بھی شارح مسلم ہیں، یعنی مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں، کس کا قول نقل کرتے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ قاضی غیاث رحمہ اللہ سے ہی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے مس مٹی بالاجماع افضل ہے. بالاجماع، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی مدینہ اور مکہ میں کون افضل ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. یعنی مکہ اور مدینہ میں افضل کون ہے، اس میں تو علماء کا اختلاف ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے جو مس مٹی ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بالاجماع افضل ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور اکثر مدینہ والوں کے نزدیک
مدینہ افضل ہے، اور مکہ والوں میں امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض مالکیوں کے نزدیک مکہ افضل ہے. ٹھیک ہے. یہ کون؟ فتح المنعم شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ رقم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی حنفی نہیں ہے، یہ کوئی دیوبندی نہیں ہے، شافعی مسلک ہے، اور وہ بھی شارح مسلم ہے. سمجھ رہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں. اب مزید امام نووی رحمہ اللہ اس پر مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جمہور علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مقدسہ کے ساتھ جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ تمام زمین و آسمان سے افضل ہے، جیسا کہ مکہ اور مدینہ تمام زمین سے افضل ہے. یعنی مکہ اور مدینہ پوری دنیا میں تمام زمین سے افضل ہے. بالکل اس طرح سے وہ جگہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جزء اثر سے ملی ہوئی بھی ہے ہر شے سے افضل ہے. اس پر علماء کرام کا اجماع ہے. کون لکھ رہا ہے؟ یہ علامہ نووی رحمہ اللہ شارح مسلم لکھ رہے ہیں کہ اس پر علماء کا اجماع ہے. اس میں سے کسی کو کوئی بھی اختلاف نہیں. مکہ و مدینہ کی افضلیت کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ کعبہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، کہ کعبہ مدینہ سے افضل ہے سوائے مدینہ کی اس جگہ کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سے مسح ہو رہی ہے. بات ہی ختم ہو گئی. یہ جو انجینئر صاحب اتنا شور مچاتے ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ شور مچائیں نا، اب لگائیں فتوے، اب بنائیں اپنی ویڈیوز. یہ جو علماء دیوبند کے اوپر جو ویڈیو پہ ویڈیو بن رہی ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف جو ویڈیو پہ ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، بناؤ نا. اب آپ یہ شارح مسلم علامہ نووی رحمہ اللہ کے خلاف بناؤ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے خلاف بناؤ، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بناؤ، حنبلیوں کے خلاف بناؤ، مالکیوں کے خلاف بناؤ نا. لیکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اب ان سے مقابلے کے لیے یہاں اترے ہوئے نہیں ہیں. کون ہے اترے ہوئے؟ حنفی، دیوبندی. تو اب ان کے خلاف تو ان کو تو آپ نے پوری دنیا میں مشہور کیا کہ ہائے یہ تو بڑا برا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ یہی عقیدہ مالکیوں کا بھی ہے، امام مالک کا بھی ہے، شافعی حضرات کا بھی ہے، حنبلیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو بنائیں ان کے اوپر ویڈیو. آپ آگے دیکھیں اور کیا کیا میں دیتا ہوں آپ کو. اچھا، اس کے بعد جو ہے شیخ تاج الدین فاقہی رحمہ اللہ المتوفى 734 ہجری، یہ 15ویں صدی ہجری کا عالم نہیں ہے، 734 صدی ہجری، فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. کیا ہے؟ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعضائے مقدسہ سے جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ ہر شے سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے. یہ بالاجماع بنا. یہ ایک جو ہے نا محدث یا ایک عالم نہیں فرما رہے. 4 صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری، 6 صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری تک تو میں پہنچ گیا ہوں، اور میں آپ کو وہاں سے تو دلیل ابھی تو میرے پاس یہ 7ویں دلیل ہے، 7ویں عالم ہے جن کی میں بات بیان کر رہا ہوں. ویسے تو میں نے ویب سائٹ پر ٹوٹل 48 ائمہ کرام کے اقوال پیش کیے ہیں. اس پہ 48 ائمہ کرام کے ان 1400 سالوں میں جو گزرے ہیں 48 ائمہ کرام سے. لیکن میں نے یہاں پہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے یہاں پہ صرف 32 ائمہ کرام کو ابھی میں آپ کو اس کا آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کروں گا. ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے نا آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ یہ اصل میں یہ عقیدہ کوئی برا نہیں ہے. الحمدللہ یہ عقیدہ 100% درست ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کی دلیل بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں ائمہ کرام کا اجماع بھی ہے، اور پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے. ایسے نہیں کہ صرف جو ہے نا حنفیوں نے کر لیا اجماع، یا صرف شافعیوں نے یا مالکیوں نے اکیلے کر لیا. پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو. حتیٰ کہ آج کل کے جو اہل حدیث ائمہ کرام ہے نا، ان کا بھی میں ابھی اجماع پیش کروں، انہوں نے بھی اس کی تائید کی بھی ہے. بہرحال ابھی آگے دیکھیں. اب ابن القیم رحمہ اللہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، المتوفى 751 ہجری. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کیا فرماتے ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں کہ ان سے سائل نے پوچھا، سوال کیا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں. سائل نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ افضل ہے یا کعبہ؟ جواب میں کیا دیتے ہیں؟ جواب دیا کہ اگر تمہارا ارادہ خالی حجرے کی طرف ہے تو پھر تو کعبہ افضل ہے. اگر خالی حجرے کی بات پہ سوال کر رہے ہو تم تو پھر تو کعبہ افضل ہے. اور اگر تمہاری مراد وہ ہے جو اس میں ہے، یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہے، تو پھر اللہ کی قسم نہ عرش افضل ہے، نہ اس کے تھامنے والے فرشتے افضل ہیں، نہ جنت، نہ عدن، اور نہ ہی پوری کائنات.
اگر حجرے کا وزن جزد کے ساتھ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد اطہر کے ساتھ کیا جائے تو وہ تمام کائنات جو کچھ اس میں ہے ان سب سے افضل ہے. کون ہے؟ حنبلی ہیں، ٹھیک ہے، حنفی نہیں ہے. امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ الشافعی المتوفا 752 ہجری لکھتے ہیں قاضی قیاس سے یعنی قاضی قیاس کے ہی رحمہ اللہ کے ہی قول سے یہ دلیل پکڑتے ہیں. قاضی غیاث رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد اطہر سے جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ تمام زمین سے افضل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. شافعیہ، حنفیہ اور حنابلہ مکہ کو افضل قرار دیتے ہیں، البتہ مالکیہ مدینہ کو افضل قرار دیتے ہیں. یہ اختلاف قبر مبارک کو چھوڑ کر ہے، ٹھیک ہے نا، جس پر تمام جماعتوں کا اجماع ہے. صحیح. یہ کون ہے؟ امام تاج الدین سبکی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، شافیوں کی بھی دلیل آ گئی، حنبلیوں کی بھی دلیل آ گئی، مالکیوں کی بھی دلیل آ گئی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی شافعی حضرات جو ہے نا اور حنبلی اور حنفی سارے کے سارے ان کو اس پہ تو اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ قبر مبارک جو ہے وہ تمام جہان سے افضل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں امام محمد العبدری الفاسی مالکی رحمہ اللہ المتوفا 737 ہجری لکھتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اجماع واقعہ ہوا ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزد اقدس مس ہے وہ کائنات کی جگہوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ سے بھی افضل. اب آتے ہیں 11ویں شیخ محمد البرنسی الفاسی بزروق المالکی رحمہ اللہ المتوفا 899 ہجری میں فرماتے ہیں دلیل کہاں سے لائے؟ ابن وہب رحمہ اللہ المتوفا 261 ہجری اور ابن حبیب رحمہ اللہ المتوفا 237 ہجری فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی افضلیت میں لوگوں کا اختلاف ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کی افضلیت میں تو لوگوں کا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک مکہ افضل ہے اور بعض کے نزدیک مدینہ افضل ہے. اس کے برعکس اس بات پر اجماع امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مقدسہ کے ساتھ جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ ہر شے سے افضل ہے. اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک افضل ہے، بالکل اسی طرح سے مکہ اور مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اس کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے کہ وہ کعبہ سے افضل ہے. لیکن اس بارے میں علماء کرام سے تصریح نہیں ملتی، یعنی علماء کرام نے اس کی تصریح نہیں فرمائی. البتہ قبر مبارک کی افضلیت کے بارے میں تو تمام علماء کرام نے صراحتاً فرمایا ہے، لیکن گھر کے بارے میں نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا، یعنی قبر مبارک تو بال اجماع افضل ہے، اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہاں باقی چیزوں کو لے کر کوئی اختلاف کر رہا ہے کیا کرے. فقہ شافعی کے عظیم مفسر محدث مورخ علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ المتوفا 902 ہجری فرماتے ہیں وہ ٹکڑا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد اطہر سے مس ہے یا زم ہے اس کی افضلیت پر اجماع ہے، حتیٰ کہ کعبہ سے بھی افضل ہے. اور جو اصل شہر مدینہ سوائے اس حصے کے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے اس سے فضیلت میں زیادہ ہے، بلکہ عرش سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، عرش سے بھی زیادہ ہے. اس کی تصریح علماء حنابلہ میں سے ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ نے کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کی مقیم گاہیں اور روح اشرف ہیں زمین و آسمان میں تمام چیزوں سے، اور ان کی قبریں بھی افضل ہیں. قبریں بھی افضل ہیں بھائی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دیوبندی اور حنفی نہیں کہہ رہے، حنبلی کہہ رہے ہیں، شافعی کہہ رہے ہیں، مالکی کہہ رہے ہیں. آتے ہیں اب آگے. نور الدین ابو الحسن السمہودی الشافعی رحمہ اللہ المتوفا 911 ہجری فرماتے ہیں کہ ابو الوفا جو ہے نا باخبار الدار المصطفیٰ، یہ کتاب ہے ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ کی. اس کتاب سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ طویل بحث مباحثے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مقدسہ سے جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ ہر شے سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے. اس اجماع کو قاضی غیاث نے رحمہ اللہ نے، قاضی ابو الولید الباجی رحمہ اللہ، خطیب ابن جملہ رحمہ اللہ، ابو یمن ابن عساکر رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام نے نقل کیا ہے. اور اس مقدس مقام
مکان کی کعبہ شریف سے افضل ہونے کی صراحت کی ہے، بلکہ امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ لگائے فتوے اب انجینئر صاحب، بنائے ان کے خلاف کلپ، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ آج 15ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، 13ویں صدی میں جا کر علماء احناف یا علماء دیوبند کے تو اوپر اعتراضات اٹھا دیے گئے۔ ان پہ کیوں نہیں اعتراضات اٹھائے؟ یہ جو اپنے آپ کو انجینئر صاحب، اور میں نہ بابی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی، یہ جو ان کا نعرہ ہے، سلوگن ہے، تو علمی کتابی کا یہ حال ہوتا ہے؟ علمی کتابی کو یہی نہیں پتا کہ یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے، یہ 1400 سال نہیں تو کم سے کم 1000 سال تو پرانا عقیدہ ہے، بقول انجینئر صاحب کی عقیدہ ہے۔ ہم تو اس کو عقیدہ بھی نہیں مانتے، نظریہ ہے، کسی کو اختلاف ہو اس سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو 1000 سال پرانی بات ہے، 1000 پرانے لوگوں کے بارے میں انجینئر صاحب کو کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، اور علماء دیوبند کے بارے میں سب پتا۔ علماء دیوبند نے یہ لکھ دیا۔ ارے آپ اگر علمی کتابی ہوتے تو سب سے پہلے ان ائمہ کرام پہ فتوے لگاتے، ان ائمہ کرام کے خلاف ویڈیو بناتے، لیکن آپ کتابی نہیں ہیں، آپ بابی بھی نہیں ہے، کتابی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ خود بابا ہیں، نہیں یاد ہے، آپ ڈھونگی بابا ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے نا، یہ لوگوں کو، عام عوام کو آپ بیوقوف بنانے کے لیے ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے عام عوام تو متاثر ہو سکتی ہے، جو لوگ علم رکھتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر دسترس رکھتے ہیں، وہ آپ کی باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ باتوں میں کیا آئیں گے؟ آپ کو جھوٹا ڈھونگی بابا کہیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام ابی بکر عبد الملک القسطانی رحمہ اللہ الشافعی المتوفى 923 ہجری فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ وہ مقام جو عزائے شریفہ سے ملے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ افضل ہے باقی زمین کے، حتیٰ کہ کعبہ سے بھی، جیسا کہ ابن عساکر رحمہ اللہ، الباجی رحمہ اللہ اور قاضی غیاث نے کہا۔ بلکہ التاج الدین سبکی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں وہ تو عرش سے بھی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے متصل امام ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ اور الفاقی رحمہ اللہ نے بھی صراحت کی ہے کہ 7 آسمانوں سے بھی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی شافعی ہے۔ ہم اب تک کوئی حنفی نہیں آیا میری دلیل میں، دیوبندی تو دور کی بات، حنفی نہیں آیا اب تک میری دلیل میں، سارے مالکی، شافعی اور حنبلی ہیں ائمہ کرام۔ حیرت کی بات ہے، اور الزام کس پہ لگایا جاتا ہے؟ حنفیوں اور دیوبندیوں پہ۔ اب آتے ہیں امام شمس الدین الشامی الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 942 ہجری فرماتے ہیں امام سبکی اور قاضی غیاث کے قول کے مطابق اس کے خلاف کوئی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ تمام زمین سے افضل ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور یہ بات میں نے الباب الاول میں خصائص میں بھی فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ 17ویں دلیل امام خطاب العینی المالکی رحمہ اللہ المتوفى 954 ہجری فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے، اجماع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ تمام زمین سے افضل ہے۔ شیخ زروق رحمہ اللہ شرح رسالہ میں فرماتے ہیں کہ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ افضل ہے، بالکل اسی طرح مکہ اور مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے وہ بھی کعبہ سے افضل ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کرام نے تصریح نہیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ البتہ قبر مبارک کی افضلیت کے بارے میں تو علماء کرام کا صراحتاً فرمانا ہے، لیکن گھر کے بارے میں نہیں ہے۔ شیخ السمہودی رحمہ اللہ تاریخ مدینہ میں فرماتے ہیں اس بات پر اجماع امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مقدسہ کے ساتھ جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ ہر شے سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اس اجماع کو قاضی غیاث رحمہ اللہ نے، قاضی ابو الولید الباجی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام نے نقل کیا ہے، اور اس مقدس مقام کا کعبہ شریف پر افضل ہونے کی صراحت کی ہے۔ بلکہ امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ شیخ تاج الدین فاقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مقدسہ کے ساتھ جو جگہ ملی ہوئی ہے
وہ ہر شے سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جمہور علماء کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مقدسہ کے ساتھ جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ تمام زمین و آسمان سے افضل ہے، جیسا کہ مکہ اور مدینہ تمام زمین سے افضل ہے۔ اس پر علماء کرام کا اجماع ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ مکہ و مدینہ کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ کعبہ کو چھوڑ کر ہے۔ کعبہ مدینے سے افضل ہے سوائے مدینے کی اس جگہ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مقدسہ سے مس ہے۔ بات یہ ختم ہو گئی۔ 17ویں دلیل تھی ہماری۔ 18ویں، علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ الشافعی المتوفی 973 ہجری لکھتے ہیں، اور یہ کہ حرم کعبہ میرے اور اخبار صحیحہ صریحہ سے جمہور کے نزدیک تمام زمین سے افضل ہے، سوائے اس مٹی کی افضلیت کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مقدسہ کے ساتھ مس ہے، حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ فضیلت اجماع سے ثابت ہے۔ کیا ہے؟ اجماع سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔ شیخ شمس الدین رملی رحمہ اللہ المتوفی 1004 ہجری اپنی کتاب کے حاشیے میں نقل کرتے ہیں، مکہ و مدینہ کی افضلیت کے بارے میں جو بعض لوگوں نے مکہ کو افضل قرار دیا ہے اور بعض نے مدینہ کو، تو یہ جو اختلاف ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چھوڑ کر ہے۔ البتہ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بات ہے تو وہ بالاجماع افضل ہے، بالاجماع۔ قاضی غیاث نے اس کو نقل کیا ہے، اور ابن قاضی شعبہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ اور والد فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ کعبہ شریف یقینی طور پر تمام مدینے سے افضل ہے، سوائے مدینہ شریف کی وہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ مکہ میں مسجد الحرام کے بعد سب سے افضل ہے۔ محب طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ مکہ کا پڑوس اختیار کرنا افضل ہے، سوائے اس کے کہ کسی ناجائز اور گناہ کے کام میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ اجماعی طور پر افضل ہے، اس کے بارے میں ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ تمام زمین و آسمان سے، عرش، کرسی، حتیٰ کہ جنت سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی 19ویں دلیل۔ اب 19 ائمہ کرام، 19 مالکی شافعی حنبلی ائمہ کرام کے بعد اب جا کے 20ویں نمبر پر میں نے رکھی ہے دلیل حنفی رحمہ کرام سے۔ حنفیوں کے امام ہے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ۔ یہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ اب آپ حنفیوں کی دلیل بھی سن لیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ نے مکہ اور مدینہ کو افضل بنایا ہے اور شرف تعظیم سے مالا مال کیا ہے، لیکن پھر اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں زیادہ افضل کون ہے۔ بعض نے کہا کہ مدینہ افضل ہے، بعض نے کہا مکہ افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ لیکن یہ اختلاف قبر مبارک کو خارج بحث کر کے، یعنی یہ اختلاف جو ہے نا یہ قبر کو خارج کر کے، قبر کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ جمہور نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ زمین، یعنی اعضاء شریفہ سے زمین جو ہے وہ ٹکڑا بالاجماع تمام زمین سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ اور عرش سے بھی افضل ہے۔ علامہ حسکفی حنفی رحمہ اللہ المتوفی 1088 ہجری فرماتے ہیں، یہ دوسرے حنفی آئے ہیں، اس سے پہلے کوئی حنفی جو ہے ایک ہی آئے تھے، یہ دوسرے حنفی امام ہیں، ہمارے نزدیک مدینہ سے بڑھ کر کوئی مقدس جگہ نہیں ہے، البتہ مکہ مدینے سے افضل ہے، الا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ سے مس ہونے والی مٹی تو بالکل افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ، عرش، کرسی سے بھی، اور ہمارے نزدیک روضہ رسول مندوب ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ آگے امام محمد بن عبداللہ الخرشی المالکی رحمہ اللہ المتوفی 1101 ہجری فرماتے ہیں صرف وہ جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ سے مس ہے وہ تمام زمین سے، ہر چیز سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم اور بیت المعمور سے بھی افضل ہے۔ اس میں پوری قبر مراد نہیں ہے، یعنی اس میں پوری قبر شامل نہیں ہے، صرف وہ زمین کا حصہ، زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہوا ہے۔
امام محمد المہدی الفاسی المالکی رحمہ اللہ المتوفی 1109 ہجری لکھتے ہیں آسمان زمین سے افضل ہے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائے شریفہ مس ہیں، وہ تمام آسمانوں اور عرش، کرسی، جنت، لوح قلم، بیت المعمور اور معصوم و مکرم فرشتوں کی قیام گاہوں سے بھی افضل ہے۔ یہ تو اتنی لمبی تمہید باندھ کر انہوں نے بتایا، اور یہ حنفی نہیں ہے، یہ دیوبندی نہیں ہے، مالکی ہے، اور آج 15ویں صدی ہجری کے نہیں ہے، 11ویں صدی ہجری کے حال ہیں۔ ان کے بعد اب ہم آتے ہیں، یہ تو بہت سارے ائمہ محدثین ہیں، میں اگر سب کو، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور میں تمام کو اگر میں بیان کروں گا تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، لہذا میں اس بات کو سمیٹتا ہوں اور ان میں سے بہت سے ائمہ کرام کو میں حذف کرتا ہوں، تاکہ جو ہے نا آپ کو مختصر وقت میں، مختصر تو نہیں بہت طویل ہو گیا، لہذا بہت سے ائمہ کرام کو حذف کرتا ہوں۔ آپ میری ویب سائٹ پر پڑھ لیجیے گا، نعمان اقبال -الحنفی.blogspot.com پر آپ یہ میرے پورے دلائل پڑھ لیجیے گا، اور تمام ائمہ کرام، یہ جو تقریباً 1000 سال میں جو گزرے ہیں ائمہ کرام، ان تمام کی کتابوں کے حوالے آپ پڑھ لیجیے گا وہاں پہ۔ میں یہاں پہ اب جو ہے چند مزید حوالے پیش کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ اچھا، اب آتے ہیں غیر مقلد علماء کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ غیر مقلدین مسلک کے بانی سمجھے جاتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں، لہذا امام شوکانی رحمہ اللہ المتوفی 1250 ہجری لکھتے ہیں، قاضی غیاث سے ہی نقل کرتے ہیں۔ قاضی غیاث المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تمام زمین سے افضل ہے، جیسا کہ مکہ اور مدینہ تمام زمین سے افضل ہے، اور قاضی غیاث رحمہ اللہ نے اس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع نقل کیا ہے، یعنی اجماع کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مٹی سے بنایا گیا، اس لیے وہ سب سے افضل ہے۔ باتیں ختم ہو گئی ہماری، وہی بات یہ۔ اب تو بھائی یہاں علماء شافعیہ، علماء حنابلہ، علماء مالکیہ، اور اب تو علماء غیر مقلدین بھی آ گئے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کر دی، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ڈائریکٹ ہم آتے ہیں، ویسے تو اور بھی علماء کرام ہیں، لیکن اب ہم ڈائریکٹ غیر مقلد، ایک عالم اور غیر مقلد عالم ہیں جو گزرے ہیں ابھی کچھ عرصہ ہی پہلے، مشہور غیر مقلد عالم وحید الزماں صدیقی رحمہ اللہ المتوفی 1338 ہجری، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ستہ کی جو دیگر کتابیں ہیں ان کے تراجم انہوں نے کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ امام مالک کی جو موطا امام مالک ہے اس کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ کیا اپنی کتاب میں لکھتا ہے، موطا امام مالک میں انہوں نے کیا اس مسئلے کے اوپر بیان کیا ہے، آپ پڑھتے ہیں۔ مدینے کے افضل ہونے کا اور محل خلاف اس مقام کے سوا جہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مدفون ہے، اتنا ٹکڑا تو زمین آسمان سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح جس مقام پر کعبہ ہے وہ مدینے سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام زرقانی رحمہ اللہ کے حوالے سے وحید الزماں صدیقی صاحب نے موطا امام مالک میں یہ بات رقم کی، اس کے ترجمے میں، اس کے حاشیے میں یہ بات رقم کی ہے۔ تو یہ ایک اور غیر مقلد عالم بھی ہو گئے۔ اب آتے ہیں علماء سعودیہ کیا کہتے ہیں، سعودی عالم کیا کہتے ہیں اس مسئلے پر، یعنی ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ حرم شریف کا بڑی تعظیم کی جاتی ہے، تو وہاں کے علماء کا کیا نقطہ نظر ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مشہور سعودی عالم اور استاد حرم علوی بن عباس المالکی رحمہ اللہ کے بیٹے سید محمد علوی المالکی رحمہ اللہ المتوفی 1425 ہجری لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف روئے زمین میں سب سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے سب سے افضل ہے، لہذا وہ مٹی بھی تمام مٹی سے افضل ہوئی۔ یہ کون ہے عالم؟ حنفی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، علماء سعودیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات تو سورج کی روشنی کی طرح آیا ہو گئی، واضح ہو گئی کہ ان 1400 سالوں میں کوئی بھی اس عقیدے کے خلاف آپ کو بولتا ہوا کوئی عالم نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تمام امت مسلمہ کا اس کے اوپر اجماع ہے، کم سے کم 14 نہیں تو 1000 سالہ اجماع تو ہے آج تک۔ یہ پہلے آئے ہیں انجینئر علی مرزا صاحب، جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور بڑی زور مخالفت کی ہے، اور یہاں تک کہ اس عقیدے کو ہی انہوں نے گمراہ کن عقیدہ قرار دیا،
تو میرے بھائی اگر یہ عقیدہ گمراہ ہے تو پوری امت مسلمہ گمراہ ہوگی. 14 نہیں تو کم سے کم 1000 سالہ امت مسلمہ یعنی 400 صدی ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری تک جتنے بھی مسلمان آئے سوائے یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب اور ان کے فرقے کے سب گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے اس بات پر اجماع کر لیا تھا. تو میرے بھائی آپ تو گمراہ ہو سکتے ہو انجینئر صاحب, لیکن یہ امت مسلمہ گمراہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس امت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کبھی گمراہیت پر جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ کی بات سے تو یہی لگتا ہے کہ پوری امت گمراہ ہو گئی, لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ان کے فرمان کے آگے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی, ایک تو یہ بات ہوگی. اب آتے ہیں اجماع کی, جو میں نے دلیل پیش کی ہے. تو اجماع کی حجیت کیا ہے؟ اجماع کی حجیت کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ جب آگے ویڈیو جائے گی تو انجینئر صاحب بڑی اچھلیں گے, میرے خیال میں 5-5 فٹ اونچی جمپیں تو ضرور ماریں گے. تو جب یہ جمپیں مار رہے ہوں گے تو یقیناً ان کے دماغ میں نئے نئے خیالات اور تصورات آئیں گے, تو جواب تو یہ دیں گے. کسی نہ کسی حوالے سے ان کو اپنی بات تو رکھنی ہوگی, اپنے آپ کو بچانا تو ہوگا, اپنا دفاع کرنا ہوگا, ورنہ ان کی جو عوام ہے وہ تو 2 دن میں ان کو اتار پھینکے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اجماع کی حجیت کے اوپر ضرور بات کریں گے, کیونکہ ائمہ کرام کے اوپر تو بات کر نہیں سکتے, علماء کرام کے اوپر تو بات کر نہیں سکتے, حدیث میں پیش کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اجماع کہاں سے ہو گیا, یہ اجماع کیسے ہو گیا, جیسے اور باقی مسائل کے اوپر یہ اجماع کا انکار کرتے ہیں, اس پر بھی یہی کہیں گے کہ اجماع کہاں سے ہو گیا. تو میرے بھائی میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں پہلے سے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ اجماع معتبر نہیں ہے تو اس اجماع کے خلاف کسی بھی عالم کا قول پیش کر دو جو ہر دور میں آیا ہو, ہر دور میں, یعنی 4 صدی ہجری, 5ویں صدی ہجری, 6 صدی ہجری, 7ویں صدی ہجری, اسی طرح سے 14ویں 15ویں صدی ہجری تک ہر صدی میں کسی ایک آدمی کا, کسی ایک عالم کا, محدث کا, مفسر کا جو معتبر ہو قول پیش کرو کہ یہ اجماع جو ہے معتبر نہیں ہے, اور انہوں نے اس مسئلے میں تمام مکتب فکر سے اختلاف کیا ہو. آپ دلیل پیش کر دیں تو پھر دیکھتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. اب آتے ہیں اجماع کی حجیت کی طرف. ٹھیک ہے, تو اجماع کی حجیت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں. اجماع کی حجیت پر پورا باب نقل کیا ہے امام بخاری, اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کے اتفاق کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے اس کی ترغیب دی ہے, اور مکہ اور مدینہ کے عالموں کا اجماع بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کون؟ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے عالموں کا جو اجماع ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور مدینہ میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کے متبرک مقامات ہیں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہ اور منبر اور قبر کا بیان کیا. یعنی جہاں اجماع کی بات کی ہے وہیں امام بخاری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہ اور منبر اور قبر کا بھی بیان اسی جگہ پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس اجماع کی جو علماء کرام یا عالموں کے اجماع کے بارے میں جو امام بخاری نے باب بانا ہے, اس کے اوپر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں عالموں کے اجماع کے باب میں لکھتے ہیں امام مالک نے اہل مدینہ کا اجماع بھی حجت قرار دیا ہے. امام بخاری کے کلام سے یہ نکلتا ہے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ دونوں کا اجماع حجت ہے, یعنی دونوں کا اجماع حجت ہے, چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ. یہاں تو سب نے اجماع کیا ہوا ہے, شافعی حضرات نے, مالکی حضرات نے بیان کیا اجماع کو, حنبلیوں نے بھی بیان کیا, حنفیوں نے بھی بیان کیا, حتیٰ کہ غیر مقلد عالم نے بھی بیان کیا کہ بھئی یہ اجماع ہے, اور اس کے اختلاف اس سے نہیں کیا, اس کا اقرار کیا. تو بھائی یہ تو اجماع واضح طور پر ہے, اس کا کوئی جو ہے نا اس کے رد میں کوئی دلیل نہیں ملتی اس اجماع کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سارے علماء کرام نے اس بات پر اجماع کر لیا, مکہ کے علماء نے, مدینے کے علماء نے, حتیٰ کہ حنبلی, مالکی, شافعی, حنبلی, حنفی سب نے اجماع کر دیا, حتیٰ کہ آج کے غیر مقلدین علماء نے بھی اس کی تائید فرما دی. اب کیا باقی رہتا ہے؟ ایسا اجماع اگر حجت نہیں ہے تو پھر تو اجماع کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو انسان اس اجماع کی
دلیل کو نہیں مانتا، پھر دین اسلام میں اجماع کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب 1400 یا 1000 سالہ چلتا ہوا اجماع جو آ رہا ہے اب تک، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نظر میں، تو پھر اجماع کیا ہے؟ پھر تو اجماع کچھ ہوگا ہی نہیں، جبکہ اجماع کی دلیل قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ آپ کی بات مانیں، ہم انجینئر صاحب کی ہم بات مانیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور ان باتوں کو عالموں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ تشویش سے سوال ہے آپ سے، کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ یعنی یہ علماء جن کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا، اور انجینئر صاحب، یعنی پورے امت مسلمہ کے 14,000 سالہ علماء ایک طرف اور انجینئر علی مرزا صاحب ایک طرف، یہ دونوں کیا برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، ایسے نہیں کہ علم تم سے چھین لیا جائے، بلکہ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر تم سے علم چھین لے گا۔ پھر جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو تم جہلا کو اپنا سردار بنا لو گے، انہی سے مسائل پوچھو گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ میرے بھائی۔ آج آپ نے یہی کیا ہوا ہے، آج لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ جاہلوں کو اٹھا کے سردار بنا دیا۔ انجینئر کیا ہے؟ ارے انجینئرنگ کی فیلڈ کے ہو گیا عالم، لیکن دین اسلام میں جو علم دین ہے اس میں یہ جاہل ہیں، اور آپ نے ان جاہلوں کو اٹھا کر اپنا سردار بنا لیا ہے، اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں آپ۔ یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں سے اجتناب کریں جو خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک میں اپنی بات کر کے اور میں اپنے دلائل پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ بہت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو تشویش ہے یا اشکال ہے تو پھر وہ اشکال نہیں، اس کے دماغ میں خناس ہے، اشکال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔